اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین پہ چلنے والوں کی زندگی بڑی متوازن ہوتی ہے۔ افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اسی لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان پر دو ذمہ داریاں عائد ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اور دوسری ذمہ داری ہے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ یعنی ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں، اور جو ان دونوں پہ عمل کرتا ہے وہی رول ماڈل ہو سکتا ہے، اور وہ ہیں ایک ہی ہستی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذرا مطالعہ کیجئے، آپ کی مسجد کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کی گھر کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ دونوں میں کتنا اعتدال ہے، کتنا توازن ہے۔ آج کے دور میں ذرا غور کیجئے، آج کے دور میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو عبادت پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہماری باتوں سے دوسروں کا دل جلتا ہے، ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو دوسروں کے دلوں پر چھری پھیر دیتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ آپ کو اس معاشرے میں ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، انسان کو بات ایسے کرنی چاہیے، انسان اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، لیکن انہیں نماز کی فرصت نہیں، انہیں اللہ کے ذکر کی فرصت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی مریض اور وہ بھی مریض، انہوں نے حقوق اللہ کو پامال کیا، انہوں نے حقوق اللہ کا لحاظ نہ رکھا اور انہوں نے حقوق العباد کا لحاظ نہ رکھا۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے بھائیو، بالخصوص حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ تو وہ حقوق ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، میرا اللہ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں ہر حال میں باز پرس ہوگی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا آج میں سب سے بڑا منصف ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں تب تک نہ جا سکے گا جب تک وہ حقوق جو اس کے ذمے تھے ان کے بارے میں اس سے پوچھا نہ جائے، کہ جو حقوق اسے دیے گئے تھے، جو حقوق اس کے ذمے لگائے گئے تھے،
ان کے بارے میں اس سے باز پرس نہ ہو جائے، اس سے پوچھا نہ جائے، تب تک کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں نہ جا سکے گا۔ اور بنی اسرائیل میں نا 7 سال تک قحط رہا، یہاں تک کہ لوگ مردار کھانے لگے۔ لوگ ہر روز پہاڑوں پر جاتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ بارش برسا، بارش نہ ہوتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ عبادت کر کر کے رو رو کے خوش کوڑے کی مانند ہو جائیں تو جب تک یہ حقوق ادا نہ کریں گے تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ذرا غور کیجئے، بھائیو، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، باورچی خانے میں پڑے برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، بہت ماہر ڈرائیور جنہیں بڑا ایکسپیرئنس ہو گاڑی چلانے کا، ان سے بھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو سکتی ہے۔ تو معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائی ایک دوسرے کی غلطیاں فوراً معاف کر دیا کریں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غلطی جلدی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دے گا۔ میرے بھائی، آپ یہاں کسی کی غلطی سے درگزر کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن آپ کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔